السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسی ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، آج آپ لوگوں کا ہے لیکچر نمبر 15 اور سبق نمبر ہے 5۔ عنوان ہے قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا۔ تو اسٹوڈینٹس، حضرت یونس علیہ السلام کا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے میں آپ کو کچھ نئے الفاظ سے متعارف کرواؤں گی۔ تو چلے ہم سب سے پہلے جو ہے ان نئے الفاظ کے معنی بھی ساتھ پڑھتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے تعمیل کرنا، پورا کرنا۔ دوسرا ہے قبول کرنا، تسلیم کرنا، اس کا مطلب ہے۔ تیسرا ہے توبہ کرنا، اور اس کا مطلب ہے کسی قول و فعل سے باز رہنا۔ چوتھا ہے تبلیغ، تو اس کا مطلب ہے نصیحت کرنا۔ پانچواں ہے لغزش، تو اس کا مطلب ہے غلطی کرنا۔ اور نیکسٹ ہے مشورہ، اصلاح کرنا۔ تو اسٹوڈینٹس، یہ کچھ نیو الفاظ تھے جن کے بارے میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے، اس کے میں نے آپ کو معنی بھی ابھی پڑھائے ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس، اب ہم جو ہے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا۔ تو بچوں، یہ لیسن جو ہے پڑھنے سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس قصے میں کیا ہے۔ یہ قصہ یوں ہے کہ ایک دریائے فرات کے کنارے ایک بستی آباد تھی جس کا نام نینوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بستی کے رہنے والے لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک نبی بھیجا جس کا نام حضرت یونس علیہ السلام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں لوگوں کی صلاح و بہبود کے لیے بھیجا۔ تو اسی طرح حضرت یونس کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے نینوا کے رہنے والے لوگوں کی صلاح و بہبود کے لیے بھیجا۔ تو ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ الٹا ان کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے بچوں اس قدر پریشان ہو گئے کہ وہ بستی چھوڑ کر دریا کے کنارے چلے گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے دریا کے کنارے ایک کشتی پر مسافروں سے بھری دیکھی، تو آپ علیہ السلام بھی اس میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی جو ہے دریا کے کنارے درمیان میں پہنچی تو وہ ڈوبنے لگی۔ تو کشتی کے جو لوگ تھے، جو مسافر تھے، انہوں نے آپس میں سرگوشیاں شروع کر دی کہ ضرور کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام بیٹھا ہوا ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے ان کی گفتگو سنی تو وہ پریشان ہو گئے اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے لوگوں کو جو ہے بتایا کہ میں ہی ہوں جو بھاگا ہوا غلام ہوں، تو مجھے دریا میں پھینک دو۔ مجھے کشتی سے نکال کر دریا میں پھینکنے سے آپ کی جان جو ہے بچ جائے گی۔ لیکن بچوں، کشتی کے لوگوں نے جو ہے آپ علیہ السلام کو سمندر میں پھینکنے سے، دریا میں پھینکنے سے انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے یوں کیا کہ وہ قرہ اندازی انہوں نے شروع کر دی کہ جس کے نام جو ہے یہ قرہ نکلے گا تو اسے دریا میں پھینک دیں گے۔ تو 3 دفعہ انہوں نے قرہ اندازی کی، تو تینوں دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو یوں آخر کار جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کو جو انہوں نے دریا میں پھینک دیا۔ بچوں، جیسے ہی آپ پانی میں گرے تو ایک مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہے وہ نگل لیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام بچوں مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رہے۔ انہوں نے اپنے رب سے بے انتہا شرمندگی کا اظہار بھی کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کی جو ہے وہ بات نہ مانی، بلکہ ان سے خوف زدہ ہو کر جو ہے وہ بھاگ نکلے وہاں سے۔ تو یوں انہوں نے جو دعا مانگی تھی تو وہ قرآن مجید میں یوں بیان کی گئی ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے، آپ پاک ہیں، میں بے شک قصوروار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو معاف فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، پھر سن لی ہم نے اس کی فریاد اور گھٹن سے نجات دی۔ تو نیکسٹ جو ہے بچوں یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر اگل دیا۔ تو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام جو ہے بچوں کافی کمزور ہو گئے ہوئے تھے،
پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا کے کنارے ایک بیل جو ہے وہ پھل در بیل اگی، تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہے انہوں نے اس بیل سے پھل جو ہے وہ کھایا، وہ تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ کافی شرمندہ تھے، تو وہاں دوسری طرف بستی کے لوگ بھی پریشان تھے۔ بستی کے لوگوں کو اس بات کا خدشہ تھا کہ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے تو ہم پر بہت بڑا عذاب نازل ہو جائے گا، کیونکہ وہ اپنے بزرگوں سے وہ سنتے آئے تھے کہ جو لوگ اس بستی میں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے تھے تو وہاں پر عذاب نازل ہو جاتا تھا۔ تو ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر ایک کھلے میدان میں جمع ہو گئی اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سچے دل سے دعا مانگنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو دعا کو قبول کیا فرمایا اور دوبارہ حضرت یونس علیہ السلام کو اس بستی میں جانے کا حکم کیا۔ تو وہ لوگ جو ہے حضرت یونس کو دیکھ کر جو ہے وہ خوش ہو گئے اور یوں انہوں نے ان کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو بچوں، یہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ تھا جو میں نے ابھی آپ کو پڑھایا ہے۔ تو نیکسٹ بچوں اس کی ڈائری ہے۔ ڈائری اس کی یہ ہے کہ آپ نے الفاظ کے معنی اور بک ریڈنگ یاد کرنی ہے۔